عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا وفي رواية من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں، اس کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے افضل ترین طبقہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا رکھا، اور حضرات انبیاء علیہ السلام میں بھی سب سے اعلیٰ اور ارفع درجہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر جو احسانات ہیں، ان احسانات کو نہ گنا جا سکتا ہے اور نہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑا اس امت پر آپ کا احسان یہ کہ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا اور ہم مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ اب صحیح طور پر مسلمان کتنے فیصد ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ اسلام آپ کی بدولت ہمیں نصیب ہوا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو آپ کی پوری زندگی اور پوری حیات طیبہ میں کوئی ایک موقع تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فراموش کر دیا ہو اور اسے یاد نہ کیا ہو۔ ہر موقع پر آپ نے اپنی امت کو یاد فرمایا اور ہر کڑے وقت میں آپ کو اپنی امت کا خیال رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر اتنے حقوق ہیں، اتنے حقوق ہیں، اتنے حقوق ہیں کہ اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ آپ کے سردست جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے، درود اور سلام آپ پر بھیجا جائے۔ پھر اس کے بعد آگے دوسرے حق ہیں کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو سب سے پہلا حق اس امت پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے آپ پر کثرت سے درود بھیجنا۔ اس وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے اس لیے مختصر ہی بات ہو سکتی ہے، ضروری اور مختصر باقی پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ وقت ہے پھر کسی موقع پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا حق ہے حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھنا، کثرت سے درود بھیجنا، اس لیے کہ یہ درود شریف ایک ایسی اہم اور عظیم الشان عبادت ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ اس عبادت میں حق تعالی جل شانہ بھی شریک ہوتے ہیں، ورنہ کسی عبادت میں بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ شریک نہیں ہوتے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی عصر کی، اللہ تعالیٰ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہے ہیں، پھر ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سے قرآن کہہ رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو درود شریف کی عبادت ہے، یہ عبادت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں، اور بعد میں اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ جب ہم اپنے نبی کو نہیں چھوڑ رہے اور ان کے درجات بلند کر رہے ہیں تو تم بھی ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہو جاؤ۔ تو یہاں میں نے ابھی جو آپ کے سامنے روایت پڑھی، اس روایت میں
اس بات کا تذکرہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے سامنے میرا تذکرہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجے اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہمارا اپنا خود ذاتی فائدہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک فائدہ بھی ہمیں نہ دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ درود بھیجا جاتا ہے حضور پر، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، نیکیوں میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ روایتیں تو بہرحال بہت ساری روایتیں ہیں، بڑے بڑے علماء نے اور محدثین نے بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھ دی ہیں۔ تو اس وقت صرف بات اتنی سی عرض کرنی ہے کہ جمعرات کا دن ہے، اور آج کی جو رات ہے وہ شب جمعے کی ہے، اور کل کا دن جو ہے وہ جمعے کا ہے، لہذا کثرت سے درود شریف آج شام سے ہی شروع کر دیا جائے۔ ساری باتوں سے گھما کر میں اپنے مقصد پر آ گیا کہ یہ رات، اگلا دن یہ عام دنوں کی طرح ہمارا نہیں گزرنا چاہیے۔ کم از کم ایک آدمی جو ہے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور یہ تعداد جو ہے میں آپ کو کوئی بہت زیادہ تعداد نہیں بتا رہا۔ لوگ جو ہے جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور تعلق اور عقیدت ہے، وہ پوری رات سوتے نہیں ہیں، وہ درود پڑھنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہم زبانی تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، لیکن اس کے لیے کوئی تکلیف برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ شب جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت ہو، اور اس سے پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹے سے چھوٹے درود شریف بھی ہیں اور بڑے سے بڑے درود شریف بھی ہیں۔ سب سے بہترین درود ابراہیمی ہے، اور اگر وہ زیادہ بڑا لگ رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی کثرت کر لیں تو یہ بھی ایک مکمل مستند درود شریف ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں۔ مختلف درود شریف کے صیغے جو ہے وہ علماء نے اس کو ذکر کیا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے۔ تو بہرحال کثرت سے درود شریف کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس درود شریف کی برکت سے ہمیں فائدے کیا کیا حاصل ہوں گے یہ انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں یہ بات میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کروں گا۔ میں نے اجمالی طور پر اتنی بات بتا دی کہ سراسر فائدہ ہمارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درجات اللہ تعالیٰ بلند کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے پڑھنے سے وہ درجات بلند نہیں ہو رہے۔ میرے اور آپ کے پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دیں گے، اور اس شفاعت کی میرا خیال ہم میں سے ہر آدمی کو ضرورت ہے، اس لیے کہ آخرت میں حضور کے وسیلے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، آپ کی شفاعت کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسانات فرمائے، لہذا اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم اس احسان کا بدلہ کسی نہ کسی درجے میں ہم چکائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں، اور میں نے عرض کیا کہ شام سے ہی اس عمل میں اور اس عبادت میں اور اس وظیفے میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کثرت سے درود شریف پڑھنے کے وہ برکات نصیب فرماتے ہیں کہ اگر ان کو میں گنانا شروع کر دوں تو آپ یہ کہیں گے کہ میرے تو سارے مسئلے اسی سے حل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ